وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 3 سے 5، حصہ دوم، درس نمبر 12-23۔ آج کا موضوع کیا ہم فسادی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا۔ سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 3، ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ اولاد تھی جس کو ہم نے سوار کیا، یہ ان لوگوں کی اولاد تھی جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے نوح علیہ السلام۔ اس یعنی جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں بھی ایک نقطہ ہے اور ایک سبق ہے کہ اللہ کے عذاب جو لوگ، دیکھیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس میں ذریت نوح کی بات ہو رہی ہے کہ وہ باقی بچ گئے، باقی ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام، دیکھیں تھوڑا سا میں بات کر دوں اس کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً 650 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ 650 سال کافی عرصہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ہمارے انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے ہمیں صرف یعنی 74 سال ہو گئے اندازاً، جو بھی ہے 2021 ہے نا، 48 یعنی 52 سال وہ اور 21 سال یہ، تو 73 سال لگا لیں آپ، 73 سال ہو گئے۔ تو اس سے پہلے انگریز حاکم تھے اور انگریزوں کی حکومت تھی، رہی صدیوں تک رہی۔ پھر اب وہ، میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، 650 سال انہوں نے تبلیغ کی اپنے قوم کو اور قوم نے مان کے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہا، لیکن آخر کار جب وہ وقت پورا ہو گیا مہلت کا، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ پیغمبر کی بات کیا ہوتی ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، دنیا کو مقصود نہ بناؤ، اللہ تمہارا مقصود ہے، اللہ کے لیے زندگی گزارو، ورج الیوم الآخر، دنیا کو ترجیح نہ بناؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو،
اور اللہ کے راستے پر چلو، میری اتباع کرو، تقوی کا طریقہ اختیار کر لو۔ اور کیا ہوتی ہے؟ نوح علیہ السلام کی اور کیا دعوت تھی؟ تو یہ نوح اس میں ہے نا، انہوں نے جو خدا بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، دنیا کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، دنیا کے بت کی پوجا کر رہے، پیسہ، ذاتی ہماری پوزیشن، یہ بہت سارے بت ہیں ہمارے، اولاد، جائیداد، گھر، بینک بیلنس ہمارا، یہ سب بت ہیں، ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ لا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث، تم نے جو بت بنائے ان کو نہ چھوڑنا۔ ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو بت ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ پیغمبر کی دعوت تو یہی ہوتی ہے کہ دیکھو کوئی اور کارساز ہے نہیں، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور نقصان سے بچانے والا تمہیں نہیں ہے، وہی تمہیں فائدہ بھی دے سکتا ہے، النافع، اور وہی تمہارا نقصان اگر پہنچائے گا تو وہی پہنچائے گا۔ اور یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تو یہی پیغمبر کی دعوت ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کو کارساز، وہ اللہ کارساز ہے، مسبب الاسباب ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ جلتی ہوئی آگ کو گلنار کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا نے، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ یہ دیکھیں، یہ نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اور ہم سنتے بھی ہیں لیکن ہمیں یقین تو نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی بخوشی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ بھاگے تو نہیں، یعنی یہ فیصلہ تو قوم کا تھا، بادشاہ کا تھا اور قوم کا تھا۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو، قرآن کے الفاظ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قوم کا فیصلہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو موت سے تو نہیں ڈرتے تھے، نمبر ایک، پھر وہ بھاگے تو نہیں، کیونکہ ان کا کارساز تو اللہ تھا، تو وہ بڑی خوشی سے بس وہ چڑھ گئے، یعنی وہ ایک مشین کے ساتھ جو بھی تھی، مشین کے ساتھ اتنی آگ تھی، کوئی پھینکنا بھی وہ ذرا مشکل تھا نا، تو وہ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جلتی ہوئی آگ کو آپ پر اللہ تعالیٰ گلنار کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو اللہ پہ بالکل ہمارا اعتماد نہیں ہے، بالکل بھروسہ نہیں ہے، سارا خدائی کا انتظام ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، خدا ہم فرعون ہم بنے بیٹھے۔ آپ دیکھ لیں، ہم لوگ پریشان تو ہیں لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ مجھے بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بڑی بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں تو یعنی اب ایسا سیدھا جواب تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کو منزل بنا لو اور اللہ کو اپنا کارساز بنا لو۔ تو مشکلات جو ہے، دیکھیں یہ ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں میں ایک اچھی زندگی دوں گا، اگر تم میرے بن جاؤ گے تو میں تمہیں اچھی زندگی گزرواؤں گا۔ وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ اکثر میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایمان لانے کا فائدہ سب سے پہلے آپ کے دنیا کی زندگی میں ہوگا، کیونکہ رب آپ کا کارساز بن جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا میں کیا مضمون ہے؟ اسلام کیا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا وکیل بنا لو، اللہ کو اپنا کارساز سمجھ لو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ہو. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں. اگر اب نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، انہوں نے اللہ کو وکیل نہیں بنایا، اللہ کو کارساز نہ سمجھا، انہوں نے بتوں پر ود سوا وغیرہ ان کے بتوں کے نام تھے، ہم نے تو اپنے بتوں کے نام بھی نہیں دیے. یہ غیر اعلانیہ بت ہیں. میری پوزیشن، آپ اپنی پوزیشن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر روز منہ پہ چھرا پھیر دیتے ہیں، داڑھی مڈا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلام میں داڑھی نہیں ہے. یعنی اسلام داڑھی کی وہ نہیں ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں گے. بہت سے یہودیوں کی بھی داڑھی ہے. تو بہرحال یہ تو داڑھی ایک خاص نیت سے آپ رکھیں تو پھر وہ داڑھی ہوگی، ورنہ تو وہ بڑے ہوئے بال ہیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی قوم کا. یہاں یہ آپ دیکھیں نا، یہ اللہ کے ہر جو آیت ہے اس میں سبق ہوتا ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح. اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، ہدایت کا ذریعہ تھا بنی اسرائیل کے لیے. ان کو یہ کہا گیا کہ تم میرے سوا کسی کو وکیل کارساز نہ بنانا. یہ ذریۃ من حملنا مع نوح. اب تم لوگ اولاد ہو. کون؟ ہم بھی اولاد ہیں. جو بقایا قوم نوح ہیں ہم بھی ان کی اولاد ہیں. یہ صرف بنی اسرائیل تھوڑی تھے. لیکن قرآن کو ایک وسیع انداز میں آپ لیا کریں. صرف بنی اسرائیل تو بقایا قوم نوح نہیں ہے، ہم بھی بقایا قوم نوح ہیں، کیونکہ باقی سارے لوگ تو غرق ہو گئے تھے جتنے بھی تھے. اچھا، وہ کیوں بچ گئے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کا کہنا مان لیا. اللہ کا عذاب جو آیا طوفان نوح، دیکھیں مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں. نہیں، میں جذبات کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جیسے کہ ہم نے عملی طور پہ کیا ہے، انہوں نے زبانی اور عملی دونوں طریقے سے کیا. ہماری تو لپ سروس، ہم تو لپ سروس میں بڑے تگڑے ہیں نا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. کسی کا باپ بھی آپ کو اسلام سے نہیں باہر کر سکتا. اور واقعی یہ بات ہے کہ لپ سروس سے آپ مسلمان ہی سمجھے جائیں گے. بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم عذاب کیوں آیا؟ جن پہ نہیں آیا وہ کیوں بچ گئے؟ یہ آیت نمبر 3 میں یہ واقعہ ہے، اور اس میں بہت بڑا سبق ہے. اس میں ایک تو وعید بھی ہے کہ اے لوگو، اب یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. قرآن ہمارے لیے ہے. تو اس میں وعید یہ ہے کہ دیکھو، نوح علیہ السلام کی اے 2021 کے مسلمانوں، تم نے تو یعنی تم بھی اگر اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، جیسا کہ آج ہم ہو چکے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان پہ ایک طوفان آیا، غرق ہو گئے. آج تو ہمارے دل پتھر ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے پتھر دل ہیں. سمجھ الٹی ہو چکی ہے آج معاشرے کی. اس وقت میں پاکستانی معاشرے میں رہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے. بس بات ختم ہو گئی. حق ہماری نظر میں آج باطل ہے، باطل ہماری نظر میں آج حق ہے. دنیا ہماری منزل ہے،
ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چل بھی نہیں رہے۔ دوڑنا تو درکنار، اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے راستے پر نہیں، ہم تو منزل بھٹک گئے۔ راستے اللہ پہ ہم نے چلنا تھا، ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ اس بات پہ سوچنا ہوگا۔ یہاں جو آیت نمبر 3 ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ آپ اللہ کی بندگی شروع کر دیں اور شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ نوح علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے۔ آج بھی ہماری کامیابی کا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کا اقرار کر لیں، نہ صرف اقرار کریں بلکہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنے لگیں اور ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی کے راستے پر چلتے رہیں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوئی، تباہ ہو گئی۔ جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، کیوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے۔ آگے چلتے ہیں، بقدینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے یہ بات بتا دی تھی بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی اختیار کرو گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قدائنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا اور وہ پھر مجبور ہو گئے کیونکہ اللہ نے لکھا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے، نہیں، یہ قدرتی طور پہ، یعنی اگر آپ برائی کا راستہ اختیار کریں گے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیں گے، تو یہ فساد فی الارض کے مترادف ہے۔ یہ بات آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، آج ہم فسادی ہیں، آج ہم اللہ کے بندے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، فسادی لوگ ہیں ہم، فساد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آج تمام دنیا میں فساد ہے، کیوں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ کی، ہم اللہ کے بندے بننے سے انکاری ہیں عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وقدینا الی بنی اسرائیل، یہ قدینا کا مطلب یہ دیکھیں۔ اب قدینا میں آپ کو تھوڑا سا یہ کروں کہ یہ اللہ کے فیصلے، یعنی یہ پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اب دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ رکھیں گے تو ہمارا ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کتاب میں۔ کھانا کھائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوکے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ بیج ڈالو گے زمین میں، آم کی گٹھلی ڈالو گے، اس کی مناسب آبیاری کرو گے، مناسب وقت میں بو گے، اس کا خیال رکھو گے تو آم کی گٹھلی سے ایک پودا نکلے گا، اور مسلسل اس کی تم نگرانی کرتے رہو تو وہ ایک مکمل درخت بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ گندم کی کھیت میں گندم کے دانے بو دو تو اس سے گندم کی فصل اگ آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ پانی اونچائی سے نیچی طرف بہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی لگے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ پانی نہیں پیو گے تو تمہیں پیاس لگے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں، دنیا میں جیسے باتیں لکھی ہیں، اسی طرح جو ہماری روحانی زندگی ہے
جو روحانی کامیابی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھ دی ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا۔ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو جائے گا واضح گمراہی سے۔ یہ اس طریقے سے فیصلے ہیں۔ تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یعنی بہرحال میں اب یہ دیکھیں نا، ہماری سمجھ ایسی ہے کہ ہم ہر بات کا نیگیٹو مطلب لیتے ہیں، صحیح مطلب نہ ہم سوچتے ہیں، نہ کوئی سمجھاتا ہے ہمیں ایسا، اور پھر یہ ہے کہ ہم اول تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں ہماری دلچسپی ہی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اوہ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 4 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تو فساد کا ذکر ہے، اور جب یہ جو 5 نمبر آیت ہے اس کا بھی میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ جب پورا ہو جائے گا میرا کہ تم فساد برپا کرو گے زمین میں اور سرکشی اختیار کرو گے، تو میں تم پر عذاب کے کوڑے برساؤں گا۔ اب یہ دونوں آیاتیں اگر آپ ملا کے پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ اللہ کا فساد، انسان دیکھیں اگر فسادی ہو تو اللہ کے عذاب کے کوڑے اس پر پڑیں گے ضرور۔ یا ایک اور میں آیت آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور وہی بات ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مطلب صرف سمجھ کی بات ہے کہ آپ ایسا سمجھیں اور اس کو اپنے لیے دیکھیں۔ آج ہماری زندگی، آج کے جو لپ سروس والا مسلمان ہے، اس کی زندگی تنگ ہے، یہ پریشان ہے، یہ ذلیل ہے، یہ خوار ہے، یہ اللہ کے غضب میں ہے، یہ اللہ کی لعنت میں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، دنیا کو ہم نے ترجیح بنا لیا ہے، آخرت کو ہم نے ترجیح نہیں دی ہے، نہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ فساد کے ساتھ عذاب لازمی ہے۔ اب عذاب کی مختلف حیثیتیں ہیں، مختلف درجے ہیں۔ آج مسلمان فسادی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ پھر عذاب کی قسمیں ہیں۔ بغداد میں عذاب آیا، مسلمان اس وقت فرقہ پرستی میں حنفی، شافی، شیعہ اس کا دورہ تھا، اور مسلمانوں نے ہی ہلاکو خان کو دعوت دی تھی کہ آؤ لوہا گرم ہے، تو آ گیا اور خون کے دریا بہا دیے اس نے۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اپنے بندے بھیجے، اس کے بغیر یعنی عذاب لازمی تھا اس وقت۔ ایسا عذاب جو آیا بغداد کا آپ دیکھ لیں، دجلہ کا خون مسلمانوں کے لپ سروس والے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ یہ کوئی وہ مسلمان تو نہیں تھے جو حقیقی مسلمان تھے۔ حقیقی مسلمان تو کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ بہرحال تو یہ دو آیاتیں میں نے یعنی آج ہم دو تو ہم نے پڑھ لی، 3، 4، 5 یہ ہم نے وہ پڑھے ہیں، اور اس میں خلاصہ مضمون کا یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر تم اے مسلمان تم فسادی بن گئے
تو تم پہ میرے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اور برسے ہیں اور برستے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم اللہ کو رجوع اللہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی بندگی کے سائے میں نہیں آ جاتے، تب تک ہم اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے اور اللہ کے غضب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ایک مرتبہ ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وقدینا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یہ اولاد، تم اولاد ہو جن کو میں نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے کشتی میں کے ساتھ، وہ جو ہے میرے بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے۔ وقدینا الی بنی اسرائیل، اور یہ ہم نے لکھ دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں، اس کی میں نے آپ کو بتا دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ضرور تم زمین میں فساد کرو گے 2 مرتبہ اور تم بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب وہ پہلا وعدہ آئے گا جو میں تمہیں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تم بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہوگے، یہ دراصل پیشن گوئی تھی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نیم بیداری کی حالت میں تھے، غنودگی کی، اس سے اٹھے اور فرمایا ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من سد یاجوج و ماجوج ہاکذا، ویل، تباہی ہے، حضور پیشن گوئی کر رہے ہیں، ویل للعرب، تباہی ہے عرب کے لیے، وہ گھڑی جو نزدیک آ گئی، اور یقیناً آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، من سد یاجوج وہاکذا، حضور نے انگلی کا حلقہ بنایا، اتنا سوراخ ہو گیا۔ وہی اشارہ تھا کہ وہ افواج جو تھیں ان کی کچھ فتوحات، کچھ آگے بڑھے ہوں گے، کچھ بیداری ہوئی ہوگی اپنے دور پہ۔ بہرحال تو یہ پیشن گوئی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا لَتُفْسِدُنَّ فِي، یہ دراصل پیشن گوئی ہے، اور پیشن گوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں بھی کی ہے، آج کے بارے میں بھی کی ہے۔ اس کے بارے میں اگلے درس میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا اللہ کی توفیق سے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ چلیں ترجمہ پھر پڑھ لیں گے، ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا
تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم